ابو بکر صدیق نے حدیث میں عمل کیا، تو حدیث کے سننے میں بھی تو غلطی لگ سکتی ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اکیلے ہیں نا اس حدیث کے راوی۔ اور میں آج بالکل سریعام آپ کے سامنے ایک بات کر رہا ہوں، ہماری مذہبی تنظیموں میں دعوت اسلامی نام کی ایک تنظیم ہے، اس تنظیم کی سب سے بڑی خرابی یہ میں نے چیک کی ہے، نبی کے بارے میں بولو، رسول کے بارے میں بولو، صحابہ کے بارے میں کمی کوتاہی ہو، یہ نہیں نکلیں گے، نہ احتجاج کریں گے، نہ مخالفت کریں گے، نہ کمنٹ کریں گے، نہ یہ کوئی پوسٹ لگائیں گے، اور اگر ان کے پیر صاحب کے بارے میں کوئی مولوی بات کرتے ہیں توبہ توبہ، اس کا ناک کا بند، پورے پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں اس کے خلاف آواز اٹھے گی۔ اگر رکو ذرا، صبر کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ آپ نے کہاوت سنی ہوگی کہ جب گیدڑ کی موت آتی ہے تو وہ شہر کی طرف دوڑتا ہے، اسی طرح آپ نے یہ بات بھی سنی ہوگی کہ شہرت کی بلندیاں ہر بندے کو راس نہیں آتی، ہر بندہ ہضم نہیں کر سکتا شہرت کو۔ تو یہی کچھ ہمارے سو کالڈ مفتی حنیف قریشی عرف زید کے ساتھ ہوا ہے۔ حنیف قریشی کو میں نے زید کس لیے بولا ہے، ہمارے جو احباب سوشل میڈیا کے اوپر ایکٹیو ہیں، بالخصوص فیس بک کے اوپر، وہ جانتے ہوں گے کہ زید کیوں بولا ہے۔ اگر نہیں جانتے تو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ لوگ بھی جان جائیں گے کہ حنیف قریشی کو زید کیوں کہا جا رہا ہے۔ تو احباب جانتے ہیں کہ مفتی حنیف قریشی آج کل سوشل میڈیا کی زینت بنا ہوا ہے، مختلف پوڈ کاسٹ کے اندر جا کے انٹرویو کر رہا ہے، انٹرویو دے رہا ہے۔ ایک انٹرویو کے اندر حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا جو معاملہ تھا باغ فدق والا، اس کے اوپر ڈسکشن کر رہا ہے، اور کہتا ہے کہ وہ جو حدیث پاک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو سنائی تھی کہ لا نورث ما ترکناہ صدقہ، کہ انبیاء کی جو جماعت ہے ہم کسی کو وارث نہیں بناتے، بلکہ جو ہم جو چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ اب یہ حدیث پاک بیان کرنے کے بعد بولتا ہے کہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے، بلکہ میں چاہوں گا کہ یہ بات آپ اسی کی زبانی سنیے۔ بھائی اہل سنت و جماعت کا موقف ہے کہ بی بی پاک نے قرآن پہ عمل کیا، ابوبکر صدیق نے حدیث میں عمل کیا، تو حدیث کے سننے میں بھی تو غلطی لگ سکتی ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اکیلے ہیں نا اس حدیث کے راوی، وہ اکیلے ہیں، بالکل ٹھیک۔ تو ان کو سمجھنے میں خطا اجتہادی لگ سکتی ہے۔ اب جب یہ بات اس نے کی نا تو اس کے جو فالوورز تھے یا جو اس کے چاہنے والے تھے، جو اس جیسی ذہنیت رکھنے والے لوگ تھے، وہ بڑے خوش ہوئے، واہ بھائی واہ، حنیف قریشی صاحب نے بڑی دلیل دے دی ہے، بڑی دلیل دے دی ہے بھائی، یہ تو چپ کروانے والی دلیل اس نے دے دی ہے۔ لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوتی، علماء اہل سنت ابھی زندہ ہیں، ان کو پتہ ہے کہ مسلک کے اوپر پیرا کیسے دینا ہے۔ اب اس بات کا جواب بہت سارے علماء اہل سنت نے دیا ہے، اب سب کے نام لوں گا، سب کی تحریریں اور سب کی ویڈیوز کے آپ کے سامنے شیئر کروں گا تو ویڈیو بہت زیادہ طویل ہو جائے گی۔ صرف ایک بندے کی بات کرنی ہے، وہ ہے میرے استاذ گرامی حضرت شیخ الحدیث مفتی حسان رضا عطاری صاحب۔ آپ نے فتویٰ ایک تحریر فرمایا ہے، وہ فتویٰ آپ کے سامنے رکھنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ حنیف قریشی کی ایک اور ویڈیو آپ کے سامنے رکھتے ہیں، پہلے آپ اس کو دیکھیے، اس کے بعد تبصرہ کرتے ہیں۔ اور میں آج بالکل سریعام آپ کے سامنے ایک بات کر رہا ہوں، ہماری مذہبی تنظیموں میں دعوت اسلامی نام کی ایک تنظیم ہے، اس تنظیم کی سب سے بڑی خرابی یہ میں نے چیک کی ہے، نبی کے بارے میں بولو، رسول کے بارے میں بولو، صحابہ کے بارے میں کمی کوتاہی ہو، یہ نہیں نکلیں گے، نہ احتجاج کریں گے، نہ مخالفت کریں گے، نہ کمنٹ کریں گے، نہ یہ کوئی پوسٹ لگائیں گے، اور اگر ان کے پیر صاحب کے بارے میں کوئی مولوی بات کرتے ہیں توبہ توبہ، اس کا ناک کا بند، پورے پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں اس کے خلاف آواز اٹھے گی۔ یہ حضرات دونوں ویڈیوز آپ دیکھ چکے ہیں، ایک ویڈیو کے اندر یہ اس کی پرانی ویڈیو ہے دعوت اسلامی کے بارے میں، جس نے بولا تھا نا کہ انبیاء کی گستاخی ہو جائے، صحابہ کی گستاخی ہو جائے، کوئی انبیاء کے اوپر بولے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر بولے، رسولوں کے اوپر بولے، یہ نہیں بولتے، لیکن جب ان کے کوئی پیر صاحب کے خلاف بات کر دیتا ہے تو اب یہ سارے جواب دینے لگ جاتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ رکو ذرا، صبر کرو، آئیے اب دیکھتے ہیں کہ دعوت اسلامی والے بولتے ہیں کہ نہیں بولتے۔ صحابہ کی جب بے ادبی اور گستاخی ہوتی ہے تو دعوت اسلامی والے چپ کر کے بیٹھتے ہیں یا کچھ لکھتے ہیں، کچھ بولتے ہیں۔ اور یہ ویڈیو بھی آپ دیکھ چکے ہیں کہ جس کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے ادبی یہ کر رہا ہے۔ اب ایک سوال ہوا مفتی حسان رضا عطاری صاحب سے، کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین اس بارے میں کہ زید کا دعویٰ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث لا نورث ما ترکناہ صدقہ، ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا، ہم جو بھی چھوڑے وہ صدقہ ہے، صرف حضرت صدیق اکبر سے مروی ہے، یعنی کہ زید کا یہ قول ہے کہ یہ والی جو حدیث پاک ہے صرف حضرت صدیق اس کے راوی ہیں اور کوئی نہیں ہے۔
ممکن ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق سے سننے میں خطا واقع ہو گئی ہو یہ والی حدیث پاک. کیا واقعی ایسا ہے کہ یہ حدیث حضرت ابوبکر صدیق ہی سے مروی ہے، اس کے علاوہ اور کسی سے مروی نہیں ہے؟ اب مفتی حسان صاحب نے جو جواب لکھا نا، انشاءاللہ سن کے سکون آ جائے گا، کلیجے میں ٹھنڈک پہنچے گی، اور پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا، اور اس کو بھی، زید کو، مفتی حنیف قریشی کو بھی اندازہ ہو جائے گا کہ دعوت اسلامی والے کیسے بولتے ہیں. اب آپ نے جواب دینا شروع کیا. جواب سنیے. آپ فرماتے ہیں کہ زید کی بات مکمل طور پر باطل و مردود ہے. آپ فرماتے ہیں کہ مردودیت و بطلان کی پہلی وجہ یہ ہے. آپ فرماتے ہیں جو میں نے بولا نا باطل و مردود ہے، اس کی دو وجہ ہیں. پہلی وجہ یہ ہے کہ اس روایت کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تنہا روایت کہہ کر یہ وسوسہ ڈالنا کہ ممکن ہے کہ سننے میں خطا واقع ہو گئی ہو، یہ جملے وہی ہیں جو منکر احادیث، جدیدیت کے شکار اور خبر واحد حدیثوں کے منکر جیسے لوگ استعمال کرتے ہیں. یہ جملہ اسی گمراہی کی طرف قدم اٹھانا اور دین کے 2/3 سے زیادہ ذخیرہ کو مشکوک بنانے کا طریقہ ہے. فرماتا ہے یہ اہل سنت کا نظریہ نہیں ہے، یہ کوئی عالم دین بات نہیں کر سکتا، یہ تو منکر حدیث بات کرتے ہیں. اور جو جدیدیت کے قائل ہیں کہ نہیں دین کے اندر یہ جدت آنی چاہیے، دین کے اندر یہ تبدیلی ہونی چاہیے، وہ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. یہ مشکوک بنا رہا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ زید کے قول کے مردود و باطل ہونے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ ائمہ محدثین نے اس حدیث کے متواتر ہونے تک کی صراحت کی ہے، خبر واحد نہیں، مشہور بھی نہیں. فرماتے ہیں کہ ائمہ حدیث نے تو اسے متواتر تک بولا ہوا ہے، اور ایک راوی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ تنہا نہیں ہے اس روایت کو بیان کرنے میں. فرمایا کہ 13 صحابہ کرام علیہ رضوان سے یہ حدیث پاک مروی ہے، اور بکثرت کتب میں اس حدیث کی تخریج کی گئی ہے. زید کے قول، اب زید تو سمجھ رہے ہوں گے نا کہ زید کسے بولا جا رہا ہے. اگر نہیں سمجھ آئے تو کلپ میں دوبارہ چلا دیتا ہوں، اور پھر پتہ بھی چل جائے کہ زید ہے کون. بھائی اہل سنت و جماعت کا موقف ہے کہ بی بی پاک نے قرآن پہ عمل کیا، ابوبکر صدیق نے حدیث میں عمل کیا. تو حدیث کے سننے میں بھی تو غلطی لگ سکتی ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اکیلے ہیں نا اس حدیث کے راوی، وہ اکیلے ہیں، بالکل ٹھیک. تو ان کو سمجھنے میں خطا اعتادی لگ سکتی ہے. ہاں اب سمجھ آ گئی ہوگی کہ زید کون ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ زید کے قول سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ سطحی علم رکھتا ہے، بچیاں والا، چھوٹا جڑے بالکل درس نظامی دے ابتدائی طالب علم والا، وہ سطحی علم رکھتا ہے، ہوائی باتیں کرتا ہے، علم حدیث سے ناشنا ہے، کتب حدیث کے مطالعہ سے محروم ہے، فہم دین سے فارغ ہے. میں یہاں ایک جملہ اپنی طرف سے ایڈ کروں گا، مفتی صاحب نے تو نہیں لکھا، آپ نے لکھا کہ فہم دین سے فارغ ہے، میں کہوں گا کہ عقلوں ہی فارغ ہے. اچھا جی. اور علم الحدیث اور علم العقائد سے جاہل ہے. آپ فرماتے ہیں کہ صحیح سلامت اور ٹھیک ٹھاک عقل سلیم رکھنے والا عالم دین یہ باتیں نہیں کر سکتا. یہ باتیں کون کر سکتا ہے؟ ہوائی گلاں کرنے والا، علم حدیث تو نا آشنا، کتب حدیث کے مطالعے سے محروم بندہ، اور جاہل کوڑ بندہ یہ باتیں کر سکتا ہے. علم حدیث کا مطالعہ رکھنے والا بندہ یہ بات نہیں کر سکتا. آپ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مابین ایک فیصلے میں یہی حدیث مبارک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی ایک جماعت کے سامنے بیان کیا. صحابہ کی جماعت کے سامنے حضرت عمر نے یہ حدیث پاک بیان کی، اور سب سے معلوم کیا کہ کیا آپ لوگوں نے یہ حدیث پاک حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنی ہے؟ یہ حدیث پاک سننے کے بعد سب نے اس کا اقرار کیا کہ ہم نے یہ حدیث پاک حضور سے سنی ہے. صحابہ کرام کی جماعت کے سامنے حضرت عمر پوچھ رہے ہیں کہ حدیث پاک سنی جے حضور کو؟ سب نے کہا کہ ہاں ہم نے سنی ہے، کسی نے انکار نہیں کیا. اور آپ فرماتے ہیں مفتی حسان صاحب مزید آگے فتویٰ لکھتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ بعض ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن نے بھی اس بات کا ارادہ کیا تھا کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ترکے کا مطالبہ کریں. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے انہیں یہی حدیث پاک یاد دلائی، جس پر بعض ازواج مطہرات جنہوں نے ترکے کا ارادہ رکھا تھا انہوں نے اپنا ارادہ ترک کر دیا. ہاں جی ہن دسو، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا ہے اس معاملے میں کہ ان کو شک لگ سکتا ہے، ان کو بھی غلط فہمی ہو سکتی ہے، الیاذ باللہ. اور بھائی صحابہ کی جماعت اقرار کر رہی ہے کہ ہم نے حدیث پاک سنی ہے.
اس کے علاوہ 13 صحابہ کرام آگے ان کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں. آگے چلیے. اور یہ جو اس نے بات کی ہے کہ ان سے بھی غلطی لگ سکتی ہے، مفتی حسان صاحب نے اس کا بھی جواب دیا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ احادیث مصطفیٰ بیان کرنے میں کس احتیاط سے کام لیتے تھے. سنیے، آپ فرماتے ہیں افضل البشر بعد الانبیاء، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرنے اور قبول کرنے میں انتہائی احتیاط سے کام لیتے تھے. وہ کس طرح بغیر تحقیق و تثبت کے حدیث پاک کو بیان کر سکتے ہیں؟ امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالی تذکرۃ الحفاظ میں فرماتے ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے شخص تھے جنہوں نے احادیث کو قبول کرنے میں احتیاط اختیار کی. امام ذہبی فرماتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو احادیث مصطفیٰ کو لینے میں، قبول کرنے میں بڑی احتیاط سے کام لیا کرتے تھے. تو کہنا ہے کہ ان کو بھی غلط فہمی لگ سکتی ہے، جاہلہ. آگے سنیے، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور حافظ محمد مرتضیٰ زبیدی حنفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے متواتر احادیث پر لکھی گئی اپنی کتب میں اس حدیث کو بھی شمار کیا ہے. ویسے تو حدیث کی بہت ساری کتابیں ہیں، لیکن علامہ جلال الدین سیوطی اور حافظ زبیر مرتضیٰ زبیدی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے متواتر احادیث، جو صرف متواتر احادیث ہے، ان کو نقل کیا، اکٹھا کیا ہے. ان دونوں نے اس روایت کو اپنی اپنی کتب کے اندر درج کیا ہے کہ یہ بھی متواتر حدیث پاک ہے. اور علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس حدیث پاک کے متعلق فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو شیخین نے، یعنی حضرت امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت عمر سے، حضرت عثمان سے، حضرت سعد بن ابی وقاص سے، حضرت مولائے کائنات سے یہ روایت نقل کی ہے. اور امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی حضرت عباس، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت زبیر بن عوام اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے. اور حضرت امام ابو داؤد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ انہوں نے حضرت عائشہ سے، اور امام نسائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور طبرانی نے حذیفہ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے اس روایت کو نقل کیا ہے. کل 13 نفوس قدسیہ ہیں یہ کہ جنہوں نے اس حدیث پاک کو بیان کیا ہے، اور ان 13 میں سے 8 تو وہ ہیں کہ جن کو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کی بشارت دنیا کے اندر عطا فرما دی تھی. اور آپ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث پاک اس حدیث پاک کی مثل ہے کہ وہ جو حدیث پاک ہے نا کہ جس نے میرے اوپر جان بوجھ کے جھوٹ باندھا تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. وہ متواتر حدیث ہے. اور امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حضرت ابوبکر صدیق والی لا نور سو ما ترکنا صدقہ، یہ اسی حدیث کے مثل ہے، یعنی متواتر ہے. آگے سنیے، اس حدیث پاک کے متعلق حافظ مغرب شیخ جعفر القطانی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے امالی میں فرمایا کہ انہ حدیث صحیح متواتر، کہ یہ حدیث پاک صحیح بھی ہے اور متواتر ہے. اگر متواتر کا نہیں پتا تو کوئی بھی اصول حدیث کی ابتدائی کتاب اٹھا لو اور جا کے پڑھ لو کہ متواتر کہتے کسے ہیں. صحیح کا نہیں پتا تو اصول حدیث کی کوئی بھی ابتدائی کتاب اٹھا کے پڑھ لو کہ صحیح حدیث کسے کہتے ہیں. اور جاہلہ تو کہتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو بیان کرنے کے اندر واحد ہیں، تنہا ہیں، اکیلے ہیں، ان کو غلط فہمی ہو سکتی ہے. ائمہ حدیث اس کو متواتر کا درجہ دے رہے ہیں. ائمہ حدیث کہتے ہیں کہ حدیث پاک صحیح ہے. یہ تیرا علم ہے. ایک اور بات، اب تجھے پتہ چل گیا ہوگا کہ دعوت اسلامی والے دفاع کرتے ہیں یا نہیں کرتے. تو کیا اگلی تیری ساری 7 نسلیں بھی یاد رکھیں گی کہ دعوت اسلامی والے صحابہ کرام کا کیسا دفاع کرتے ہیں، دعوت اسلامی والے عقیدہ اہل سنت کے اوپر کیسے پہرا دیتے ہیں. انشاءاللہ تو نہیں بھولے گا. زید اور سنا